خدا تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بے چھپا نہیں۔ اپنے حال سے مردر کی خیالوں کو پا کر تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں، ہم لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہوا ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی نہیں۔ انہی دو کو پر تمام توریت اور انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آج صبح ہم پھر اس لیے خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس نئے سال کے پہلے مہینے کے آخری اتوار سے خدا کی شکر گزاری کریں۔ خدا نے ہم سب کو سنبھالا، ہم اس کی تعظیم کریں، اس کی ستائش کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں، اس کے بدل اور اس کے خون میں شریک ہوں۔ اس سے بیشتر کہ ہم آگے بڑھے آئیں، ہم اپنے سر کو جھکائیں، ہم اپنے دل میں یہ سوچیں اس نئے سال کا یہ پہلا مہینہ جس کا آج آخری دن ہے، جو کچھ میں نے عہد کر کے نئے سال میں قدم رکھا تھا، کیا میں نے اس عہد کو پورا کیا؟ اگر نہیں تو آج پھر اس کی تجدید کیجیے۔ خطائیں، غلطیاں، قصور ہم سے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کو آزمائیں، خاندانی زندگی کو دیکھیں، رسمی خاندانی زندگی نہیں، خوشگوار ازدواجی زندگی پر غور کریں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے ہم اس کے نزدیک آئیں، اور اپنے منہ سے سب لوگ مل کر اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ آئے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے مسیح کے خلاف گناہ کیا ہے، دل کی بجائے ہم کھانے کے لیے چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن راستے سے باہر نہیں رہے۔ ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے قدس کے ذریعے ہمیں معاف و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر، اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال گزاریں۔ ہمارے دل کی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے میرے پچھانے والے اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود نہیں ہے، یسوع مسیح راستہ باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قائد خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائی بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے،
हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम और मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आए हम खुदा की तारीफ करें, गुजारी करें कि खुदा ने हम सब पर रहम किया। दायमी हवा यार कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते रहने तख्त अपना है बिछाया। ज़बूर नंबर 9।
क्योंकि ज़मीन आसमान और ज़मीन के नीचे का कुल इख्तियार तेरे पास है खुदावंदा। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा आज के इस दिन के लिए खुदावंदा। तूने अपने पाक दिन में खुदावंदा अपने घर में आने का भारी फजल दिया खुदावंदा। इस फजल के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा। जितनी जाने यहाँ पे मौजूद हैं खुदावंद उनके लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा। और खुदा खास तौर पर तेरे फादर के लिए खुदा तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद, उनकी तमाम खिदमत के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा। ऐ खुदावंद जहाँ जहाँ तेरे नाम से आज इबादतें की जा रही हैं खुदावंदा, तो अपने खादमों को रूह और सच्चाई के साथ इस्तेमाल कर खुदावंदा। ऐ खुदावंद तू हमें से एक एक की हर एक जरूरत को जानता है खुदावंदा, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। ऐ खुदावंद तू यहाँ पे मौजूद है खुदावंदा, क्योंकि तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ पे हाजिर और नाज़िर हूँ खुदावंदा। तेरे तमाम वादे हाँ के साथ हैं, तेरे तमाम वादे सच्चे हैं खुदावंदा। और तेरे इन वादों में खुदा ये भी तेरा वादा है कि तू जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं मैं वहाँ पे हाजिर हूँ खुदावंद। तू यहाँ पे मौजूद है खुदावंद, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा। ऐ खुदावंद हम सब कुछ छू और बड़ी बरकत दे, सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दाम की हम 2 तारीख करेंगे सियालकोट कल्याण सिंह गीतों की किताब गीत नंबर 360। सुबह के लिए, रात भर की फास्ट के लिए और तेरे घर में आ जाने के लिए जितने लोग रास्ते में आए खुदा उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा, ताकि वो भी तेरे नाम को इज्जत दर्जा दे सके। तो हमारा मौकम के राह, हमारी पनाह, हमारी जतान, हमारा जोर बोरे सब कुछ तू ही है। तो हमारे साथ हो, हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम हर हाल में तेरा शुक्र अदा कर सकें। जितने बीमार हैं खुदा उन सबको सेहत तंदुरुस्ती फरमा। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और मांगते हैं, आमीन। आज से हमारी नसीहत के लिए कलाम मुकद्दस की जो 3 हिस्से हैं। आज का पहला गीत बाइबल मुकद्दस जरूर खोलें।
تاکہ آپ ان حوالوں کو سمجھ سکیں. آپ کے ہاتھوں میں بائبل مقدس سے آپ ضرور میرے ساتھ پڑھیں. استثناء کی کتاب بائبل مقدس کی یہ 5ویں کتاب ہوگی. استثناء سن لیں ذرا لفظ استثناء 18واں باب سب نکالیں ذرا میرے بھائی. جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں جو آپ کی ذاتی نہیں ہے اس کا جو صفحہ ہے وہ 184 ہے 184. تو جو بائبل آپ اپنے ساتھ لائیں اس کا صفحہ 249. نئی بائبل میں 249 اور جو پرانی بائبل ہے جس میں پڑھی صفحہ نمبر 184 184 18واں باب 15ویں آیت سے 20ویں آیت تک. سشیل اس پیسج کی تلاوت آج کریں گے ہمارے لیے. استثناء 18واں باب 15ویں آیت سے 20ویں آیت 15 to 20. میں نے اپنی بائبل کھولی ہے تاکہ میں دیکھوں کہ صحیح ہے, کیونکہ پھر بعض اوقات آپ غلط حوالہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. غور سے دیکھیں صفحہ نمبر 249 نئی بائبل میں اور پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 184 15ویں آیت سے 20ویں آیت. آج کا دوسرا بل زبور نمبر 91 جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے صفحہ نمبر 582 582 اور جو نئی بائبل ہے اس میں صفحہ نمبر 447 زبور نمبر 91 91 10ویں آیت سے 16ویں آیت. جو لوگ نہیں پڑھتے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ پڑھا کریں, اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں. صفحہ نمبر 582 زبور 91 10ویں آیت سے 16ویں آیت. چلے آپ پڑھیں, پھر ہم گیت گائیں گے. چھو مجھے چھو 367 گیتوں کا. پھر ہم مقدس مرکز کا انجیلی بیان سنیں گے. پہلا باب 21ویں آیت سے 28ویں آیت صفحہ نمبر 35 پرانی بائبل اور نئی بائبل میں صفحہ نمبر 49 زبور 91 کے بعد ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے. مرکز پہلا باب 21ویں آیت سے 28ویں آیت. مقدس مرکز کا انجیلی بیان پہلا باب 21ویں آیت سے 28ویں آیت. پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 35 اور نئی بائبل میں صفحہ نمبر 49. کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ جو نہیں پڑھتا وہ اپنا ہاتھ دکھائیں ذرا. جو پڑھتے ہیں نا ان کے لیے بات خدا کا شکر ہے. شاباش. مصر باپ آپ نکالے نا یہ ذرا پیسے جو آج آپ پڑھیں, آج کی برتھ ڈے ہے, ہم نے آپ کو پھول بھی دینے آئے. نکالیں انجیل مقدس کی تلاوت. مقدس مرکز کی انجیل. مرکز کی انجیل دراصل یہ صحیح لفظ ہے, مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل. ٹھیک ہے. پہلا باب 21ویں آیت سے 28ویں آیت صفحہ نمبر 35 پرانی بائبل نئی بائبل میں 49. تینوں حوالے آج میری اور آپ کی نصیحت کے لیے لکھے گئے ہیں. پہ غور کر لیجئے. ضروری اشتہارات ہیں. کے بعد وہ اڈے چلی جائے. تالیاں بجائیں اس کے لیے. نورین اور اس کی دوسری بہن بھی کوئٹہ سے آئی ہیں, ماسٹر نذیر جیکب کی بیٹیاں, اور ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ آئی ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں اور باپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا سے آنے والے آسمانی باپ اپنا ہاتھ بڑھا اس بچی کو دراز عمر صحت و تندرستی دے جس طرح گزرے سالوں میں تو نے اسے سنبھالا. آنے والے وقت میں بھی خداوند یہ بچی اس بڑی عظیم خدمت میں آگے بڑھے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ ٹھہرے. جتنے عزیز و کارب آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ عبادت کر رہے ہیں یا دوسرے شہروں سے آئے ہیں, ان کا آنا ہمارے لیے برکت کا باعث بنے. خدا باپ بیٹے اور القدس کے نام سے.
सब बच्चे हैं, लेकिन इसकी एक खास बात, पूरी क्लास में अकेला ही पास हुआ है। कितनी बड़ी बात है। तो नीलू का फूल लेना चाहते हैं, इसको फूल मैं दूंगा, इसलिए कि मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेहनत करें, खुदा आपको कामयाब करेगा। ये जवान लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन बना है, ये इसने हमारे टेस्ट ही करने हैं अब। गॉड ब्लेस यू। आगाम बाब 15वीं से 20वीं आयत तक। और पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। यह तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन पूरब में की थी कि मुझको ना तू खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग की का नज़ारा होता कि मैं मर ना जाऊं। और खुदावंद ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिद एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उससे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूँगा। लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और मबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बैठ से बरकत। आमीन। आज की दूसरी तिलावत। बाबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस सके। तू शेर बब्बर और अफई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अज़हा को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।
की मार्फत लिखी गई इंजील, पहला बाब 21वीं आयत से 28वीं आयत तक। फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और फिर फौर सबत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगे, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फ़िकियों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। वो फिर फौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूँ कहकर चिल्लाया कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको ले आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस है। यीशु ने उससे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर उसमें से निकल गई, और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फिर फौर उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। आप नाम के बड़े सुंदर। आमीन। खुदा पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, गुलामों से पेश है, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बात का एक ही जोहर है। उसके वसीला से कुछ चीज़ें बनी, वो हम आदमी के लिए सब बोले आपकी देरी तरफ बैठा है, जो जलाल के साथ सुंदरों और मर्दों की अदालत के लिए ठहराने वाला है, उसकी सल्तनत खत्म न होगी। और मैं ईमान रखता हूँ उस पर जो खुदा को जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से साथ है, उसके बाप और बेटे के साथ तस्सीम होती है। वो नबी की ज़बान बोला, मैं एक पाक आम सुनी कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, और मुर्दों के लिए आइंदा ज़मान की हयात का इंतजार करता हूँ। आसमानी बाप अपना हाथ बढ़ा कलीसिया के एक फर्द और हाजिर जमायत को अपने पापों की रहनुमाई अता फरमा। जितने लोग ये कलाम सुनते हैं, इन सब के लिए बरकत का बाइस बने। अपने खादम के मुंह में भी अपना कलाम दे, ताकि कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयाँ तेरे लोगों तक पहुँचे और तेरे लोग इन्हें अपनी ज़िंदगी में जड़ पकड़ने दें, और इन सब की ज़िंदगी के वसीले से तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, आप सबको वेलकम करता हूँ खुदा उनके घर में, आप सबकी मौजूदगी के लिए, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, आपके इज़्ज़त-ओ-कारत के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, औलाद जैसी नेमत के लिए, और शुक्रगुजारी पेश करते हैं 2021 के साल के लिए। दुआ करें आने वाले दिन आप सबके लिए खुशी का सबब ठहरे। ये तब ही मुमकिन है जब मेरा और आपका ईमान, भरोसा, तवक्कुल उस पर होगा। जो लोग उस पर तवक्कुल करते हैं, खा मुश्किल हो, परेशानी हो, दुख हो, खुदा उन्हें बचाता है। कहाँ लिखा है? आज के हवाले में ज़बूर का हवाला निकालने पहले, फिर हम इस्तिस्ना की तरफ देखेंगे कि वहां का जो पैगाम है वो आज के दौर में, इस वक्त जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, वो आपके लिए क्या पैगाम देता है। ज़बूर की किताब, इसमें बहुत सारे ज्यादा जो ज़बूर हैं वो खुदा के बंदा दाऊद के वसीले से लिखे गए।
موسیٰ نے بھی زبور لکھے، اور ہم زبور نمبر 91 کو اس لیے آج صبح اپنی شخصی خاندانی زندگی کے لیے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ استثنا کی کتاب نے ہمیں انتباہ کیا، سکھایا، بتایا کہ نبی کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ کے سارے جو خطبے ہیں، خدا کے بندہ موسیٰ کو جتنا کلام خدا نے دیا، جو ڈائلاگ اس کے ساتھ خدا نے کیے، اس نے استثنا کی کتاب میں لکھے، تاکہ میں اور آپ ان باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موجودہ زندگی کو، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کا سامنا کر سکیں، اور مجھے اور آپ کو پہچان ہو، تمیز ہو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ 91 زبور آج کے دور کی اہم ضرورت ہے۔ میں نے مسیحی گھروں کے دروازوں پہ بھی لکھا پڑھا گزرے سال 91 زبور کی آیت ہے، سنیں ذرا جو آیت پڑھی گئی ہے 10ویں، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ ہر ایک کے لیے نہیں لکھا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، غلط فہمی میں نہ رہیں۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، اس لیے کہ انسان تو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے، اس نے تجھے چھپایا ہوا ہے کیونکہ تو اسی پر توکل کرتا ہے، تو نے اپنا من، تن، دھن اس کو دے رکھا ہے، اور میں نے اور آپ نے اپنا من، تن، دھن اس کو نہیں دیا ہوا مکمل طور پہ، ہم نے بانٹے ہوئے اپنے حصے، ہم نے اپنے اس بدن کے اس روح کے حصے بھی بانٹے ہوئے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن کلام میں لکھا ہے جو خدا کی نسبت آدمیوں کو خوش کرتا ہے وہ خدا کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا، خدا کی بندی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ شخصیت پرست ہے، شخصیت پرستی بت پرستی کے برابر ہے۔ آج میں اور آپ ہم سب ایسے ہیں، اس میں سے نکلے نئے سال میں، اس نئے سال کا 1 مہینہ گزر گیا اور بڑی جلدی بڑی تیزی کے ساتھ ہم پھر اگلے سال کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور نوجوانوں سے درخواست ہے کہ یہ کرسمس کی یہ جو ڈیکوریشن ہے تار دیں، ہم نے پھر 11ویں مہینے میں شروع کرنی ہے اور 12ویں مہینے میں پھر لگانی ہے، اس کو تاریں، آخری دن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، چونکہ اس کی طرف آفت نہیں آئے گی، وہ خطرے سے بچ جائے گا، وہ شخص کا لڑکا ہے، لڑکی ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جیسا بھی ہے، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے۔ اور جب ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ یار یہ کام طریقے سے کیا اگر نہیں کرتے نقصان اٹھاتے ہیں، ہمارا اپنا بچہ اجے، ایک دن پہلے میں اس کو کہہ رہا تھا یار ابھی موٹر سائیکل نہ آرام سے چلایا کر، اور ابھی اس پہ نہ بیٹھا کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پھر ہو گیا۔ سنیں میں گھر کی بات بتا رہا ہوں اور آزادی سے بتا رہا ہوں، جب نوجوان بچے بڑے جیسے بھی فرما برداری نہیں کرتے، تابعداری نہیں کرتے، بات کو سن کے اس پر عمل نہیں کرتے، نقصان کھاتے، یہ استثنا کے حوالے میں آئے گی یہ بات۔ موسیٰ نے ان کو تعلیم دی تھی، اور ہم گھر میں بھی تعلیم دیتے رہتے ہیں، چرچ میں بھی تعلیم ملتی ہے، لیکن جب چرچ سے باہر چلے جاتے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، روڈ پہ چلے جاتے ہیں، کمیونٹی میں چلے جاتے ہیں، مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے، جو اس سے ڈرتا، احتراماً اس کی عزت، اس کا احترام کرتا، اس کی فرما برداری کرتا، اس کی تابعداری کرتا ہے، اس پہ کسی طرح کی کوئی وبال نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے لکھا ہے
وہ تیری بابت تیرے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دے دے گا. کتنی بڑی بات ہے. اب انسان کیا صیت ہے میری رب کی. میں اکثر جب قبرستان جاتا ہوں نا جنازہ لے کے، میں سوچتا ہوں کہ انسان ہے کیا چیز. خاک مٹی ہاتھ میں لے کر یہ سوچتا ہوں کہ یہ مٹی کیا بنا، میں اور آپ انسان، ہماری کیا صیت ہے. پھر مٹی میں چلے جاتے ہیں. ابھی آج تو مٹی کے اوپر چل رہے ہیں نا، پھر ہم نے مٹی کے تو کیا صیت ہے میری، کیا مغروری ہے مجھے، کس چیز کی مغروری ہے مجھے رب کو. میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں، نتھنگ. حق تعالیٰ کے پردے میں رہیں، وہ بہت سے بھی بچیں گے. وہ فرشتوں کو حکم دے دے گا تیری سب راہوں میں جہاں بھی تو جائے گا حفاظت کرے. اور وہ کرتا ہے. اب میں جائے غلط نیت سے رہا ہوں تو میری تو نہیں وہ حفاظت کرے گا، کیونکہ میری نیت ٹھیک نہیں ہے، میں غلط کام کے لیے کہیں جا رہا ہوں. اس لیے خدا کی کلام میں لکھا ہے وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے فرشتے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے بھی ٹھیس لگے. غلط میں رستہ ہوگا نا، پھر بھی وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے گا تاکہ نیچے کو پتھر تیرے پاؤں پہ نہ لگے. جتنا وہ وی آئی پی شخص ہوگا اور وہ میں آپ ہیں، اگر بننا چاہیں تو وہ میرے لیے اور آپ کے لیے فرشتوں کو کم کر دے گا. لیکن آپ اپنے دل میں فرما برداری تابعداری کو بڑھنے دیں. میں 14ویں آیت پہ جا رہا ہوں، کچھ چھوڑ رہا ہوں. کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. مجھ سے دل لگایا ہے. خدا سے دل لگائیں پھر وہ آپ کو مشکلات سے چھڑا لے گا. ہم نے دل کہیں اور لگائے ہوئے ہیں، ہماری یہ مشکل ہے. دل لے گا بانٹے بڑے، اس کے حصے بڑے ہم نے کیے ہوئے ہیں. اس نے چونکہ میرے ساتھ دل لگایا، اس کی روح میرے ساتھ ہے، میں اسے چھڑاؤں گا مشکل سے، پریشانی سے، دکھ سے، بیماری سے، وبا سے. میں اسے سرفراز کروں گا اس لیے کہ اس نے مجھے پہچانا ہے. اے میرا چلے گزرے سالوں میں نہیں تو آج اس کو پہچان ہی لیں. ٹھیک ہے، پہچانے. آج کل ہم ایک دوسرے کو تو کم پہچان دیں گے. وہ ماسک آیا ہوتا ہے نا، کئی دفعہ پاس سے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کون ہے. یہی حال میں نے اور آپ نے خدا کے ساتھ رکھا ہوا ہے. ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں. پہچانے. کبھی نہ سوچے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، میں جو کام کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. بھائی دیکھ رہا ہے، وہ اوپر بیٹھے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس نے آپ کی شکل، آپ کی صورت جیسی بھی ہے اپنی تیریوں پر اس نے کھود رکھی ہے. وہ تو تجھے دیکھتا ہے بھائی. وہ آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے، سنبھالتا بھی ہے، سرفرازی بھی دیتا ہے. آپ اس کا نام تو پہچانے، آپ کو عزت بھی دے گا، ترقی بھی دے گا. کبھی کبھار جب ترقی ہوتی ہے، پروموشن ہوتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، پھر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. یہ کیا انسانی فطرت ہے یا ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں؟ انسانی فطرت نہیں ہے، بالکل نہیں. جو برکس کی انجیل کا حوالہ پڑھا گیا نا، وہ بھی کام آدمی میری رب کی طرح کا تھا نا. اس میں ہے کیا تھا تو میری طرح کا، آپ کی طرح کا. شاید وہ صاف ستھرا ہو، میک اپ کیا ہو، اس نے پڑھا لکھا ہو، جیسا بھی ہے مجھے نہیں پتا، ہی نوز. لیکن اس نے کیا کہا، کیوں ایسا کر رہا تھا؟ اس کے اندر کیا تھی؟ بات روح تھی. یہ کہاں سے آتی ہے بات روح؟ باہر سے نہیں آتی، ہمارے اندر ہی ہے، ہماری سوچ میں ہے، ہمارے رویوں میں ہے. بات روح، بدی کی روح، غلط کام کرنے والی روح. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب اس طرح کا آپ پہ حملہ آج ہو جائے نا، آزمائش آ جائے، صرف آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہوتے ہیں. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. الزام نہ دیں دوسروں پہ، ابلیس پر نہ الزام دیں، دوستوں پر الزام نہ دیں.
اور نہیں جی میرا تو منڈا بڑی چنگا سی اس طرح کے دوستوں جب انہیں خراب کر دیتا ہے. یہ نہیں پتا کہ وہ اندر سے خود ہی خراب تھا, اس نے نہیں لیا, اندر سے خود خراب تھا, اس کے اندر ٹھیک نہیں تھا, اس کے اندر بدی کی روح پائی جاتی تھی. سوچ لیں, الزام لگانے سے پہلے سوچا کریں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ تو نے مجھے پہچان لیا کہ میں ہوں کون, اس لیے میں تجھے سرفراز کروں گا, عزت بھی بخشوں گا. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا, دعا بھی کرے گا میں اسے بھی سن لوں گا. پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا سی دعاؤں بڑیاں کرنے ہیں, چرچ بھی جانے ہیں, ہدیہ بھی دینے ہیں, پھر خدا ساری دعا نہیں سنتا. کتنے سنے؟ اندر بد روح ہے, بدی کی روح ہے, غلط سوچ ہے, رویہ ٹھیک نہیں ہے, سوچ بدلے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے ایسے شخص کو جو مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا. ہر ایک کو نہیں, جو ہفتہ کے پردہ میں رہتا ہے, جو اس کی پناہ میں آ جاتا ہے, جو اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتا ہے, میں اسے مصیبت میں بھی نہیں رہنے دوں گا, میں اس کے ساتھ رہوں گا, اس کی مصیبت اپنے اوپر اٹھا لوں گا, میں اسے چھڑاؤں گا, میں اسے عزت بخشوں گا, اور عزت کے ساتھ ساتھ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا. اب چاہتے ہیں عمر کی درازی؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے لمبی زندگی ہو. کون نہیں چاہتا کہ میری عزت ہو؟ دونوں چیزیں یہاں وعدہ کیا گیا ہے. خدا نے وعدہ کیا, کسی انسان نے نہیں کیا, کسی مبشر نے, کسی پادری نے, کسی بشپ نے نہیں وعدہ کیا. یہاں خدا کا وعدہ ہے, میں اسے چھڑاؤں گا, اسے عزت بخشوں گا, اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا, اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. یہ الفاظ کیوں لکھنے پڑے انسانوں کے لیے؟ یہ زبور کیوں لکھا گیا؟ آج کے دور کی ضرورت ہے, یہ بڑی اہم سن لیں. اس زبور کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. 6 آیت اور 7 آیت, اس کو ہائی لائٹ کر لیں اپنے گھر میں جا کے. نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے نقصان تجھے دے گی, نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کے وقت ویران کرتی ہے. اے انسان, تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف. تو آج کل اس آیت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ مجھے معاف کرنا, میری گھر والے نے مجھے منع کیا کہ ایسے نہ کیا کریں, لیکن میری عادت بن گئی. یہ حلیمی کی بات ہے, ڈرتا ہوں میں آپ سے کیونکہ آپ الزام لگا دیتے ہیں بڑی جلدی. آپ کو بتانا میری ذمہ داری ہے. یہ آیت آج کے لوگ کس طرح استعمال کرتے ہیں. یہ جو سوٹ مشن نہیں ہے جو ایسے کرتے ہیں لوگ گر جاتے ہیں, دیکھیے جی کبھی سوٹ مشن نہیں دیکھیے. آپ ان میں جا کے بیٹھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان میں شامل ہوتے ہیں اور گرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اس آیت کو وہ بہت استعمال کرتے ہیں. پھر پڑھوں سادہ, تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے ہاتھ داہنے ہاتھ کی طرف 10,000 گر جائیں گے. یہ جو گرانے والے مشن ہے نا, بچنے سے وہاں پہ دیہڑی دار بیٹھے پیچھے لوگ. میں نے کل سنا ایک شخص جو اندر جاتا تھا ان کے درمیان, وہ کہتا کہ وہ بندے کہتے یار یہ کرونا کی وجہ سے نا بڑا کام خراب ہوا ہے, کیونکہ میں وہاں جاتا تھا جو لوگ گرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو میں پکڑتا تھا, نیچے لٹاتا تھا. ایک بندہ کہتا جب عید لگتا تھا تو میں وہاں پہ جھومتا تھا, 2000 مجھے ملتے تھے جھومنے کے. آپ کیا جا کے سمجھتے ہیں اے بچت شاہ ہے, روحانی ہے, بڑا اس کے اندر روح ہے, بڑا خدا کے قریب ہے, اس کو روح القدس کا بپتسمہ مل گیا, اس لیے یہ اس طرح سے کر رہا ہے, جھوم رہا ہے. کس کی طرح؟ داؤد کی طرح. داؤد کا جھومنا وہ فرق بات تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سب لوگ وہاں جاتے بیٹھتے ہیں, کچھ چھنجے نہیں جاتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ آیت غلط استعمال ہو, اس لیے رکھی گئی میرے لیے آپ کے لیے. یہ جو گرنے والی بات ہے نا, یہ تو اس شخص کی بات ہے جو خدا پہ ایمان رکھتا جاتا ہے لیکن خطرے میں بھی چلا جائے تو ادھر ادھر ساری چیزیں جو میں نے کئی دفعہ آپ کو بات سنائی ہے, میں پھر سناتا ہوں.
اگر اس کا ایمان خداوند پر ہے، خدا کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو نقصان پہنچانے والے لوگ اس کی طرف آتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ یہ ہے سادھو سندر سنگھ کی مثال ہوگا، وہ کلام سنا رہا تھا نا، تو اس کی انگلی جا رہی تھی ایسے، تو وہاں چور ڈاکو بیٹھ کر تھے، وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کے سامنے میری بےزتی کر رہا سادھو سندر سنگھ، اور رات کو اس کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ لیکن جہاں سادھو صاحب سنے ہوئے تھے، اس طرح ہماری طرح کا چرچ تھا، دروازے بھی کھلے تھے، وہ جس طرف جاتے تھے آگے فرشتے کھڑے ہوتے تھے، شولہ سن تلوار لیے۔ وہ سادھو جی کو ساری رات قتل نہیں کر سکے، کیوں؟ اس کی کس نے حفاظت کی ہے؟ وہ گر گئے سارے پیچھے۔ یہ آیت آپ کے لیے لکھی گئی ہے، کسی ایسی شخص کے لیے نہیں لکھی گئی اسرائیل سے بچیں، استثناء کے حوالہ میں کریں، یہی بات وہاں پہ لکھی ہے۔ گھر میں جا کے ضرور پڑھنا اور پھر مجھے بتانا، جو غلطیاں کر رہا ہوں نا میری غلطیاں بھی نکالنا، مجھے مشورہ بھی دینا کہ صحیح کلام سنایا کرو بھائی صاحب ہے تو اسی کی سنا دیتا ہے، الزام لگا دیتا ہے کسی پہ۔ نو الزام نہیں ہے، سن لیں 15ویں آیت جو پڑھی گئی، سشیل نے یہ حوالہ پڑھا، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی۔ اب جو لوگ اس آیت کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ تو خدا نے موسیٰ کے ساتھ باتیں کی، یہ تو خدا نے موسیٰ کے ساتھ باتیں کی، اور جتنی باتیں تھی، جتنے خطبے اس نے لوگوں کو سنائے، یہ اس میں درج ہے۔ اس کا نا جن کے پاس نئی بائبل ہے وہ استثناء کا جو تعارف لکھا ہوا ہے اس پہ جائے ذرا، میں دو تین باتیں وہاں سے پڑھوں گا کہ یہ استثناء کی کتاب لکھی کیوں گئی، کون لکھنے والا ہے، پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ گھر جا کے پڑھیں۔ گیلری والوں کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ تھینک یو۔ استثناء کتاب میں موسیٰ کے ان خطابات کے سلسلہ کو مرتب اور مدون کیا گیا ہے جو اس نے ملک مواب میں اپنے لوگوں سے کیے، جو خطبے کیے، جو ان کو بتایا، خطابات وہ باتیں جو خطبے میں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسرائیلی بیابان کے طویل سفر کے بعد وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، وہاں رکے ہوئے تھے، اور ملک کے کنارے میں داخل ہونے اور اس پر قبضہ کرنے کو تھے۔ خدا اپنے وعدے کے مطابق ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، اس ملک میں، اس زمین پر، ملک کے کنار میں وعدہ کی ہوئی زمین پر لے کے جا رہا تھا۔ تو تب یہ ساری باتیں موسیٰ نے ان کے ساتھ کی، ان کو بتایا کہ لائف سٹائل کیا ہوتا ہے بھائی، طرز زندگی کس طرح کی وہاں جا کے آپ نے کرنی ہے، کس طرح سے رہ رہے ہیں، کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، کون سے طور طریقے آپ کے ہوں گے۔ میں اور آپ بغیر طور طریقے کے چلے پھرتے ہیں، کیا آئین ہوگا، کیا قانون ہوگا، قانون کی پاسداری کرنی ہے، ہم نہیں کرتے، نہ ہمارے بڑے کرتے ہیں، نہ ہمارے حکمران کرتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی کرتے ہیں، اور جو ایسا شخص ایسی کرتا ہے پھر اس کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے۔ میں صرف پہلی پڑھنے لگا ہوں حصہ، موسیٰ گزشتہ یعنی 40 سال کے چیدہ اور اہم واقعات پر یاد دلاتا ہے۔ استثناء کی کتاب میں چند سیدھا باتیں لکھی ہیں، وہ لوگوں کو تاکید کرتا ہے کہ وہ یاد کریں کہ خدا نے کس طرح بیابان میں ان کی رہنمائی اور نگہداشت کی، اور اب ضرور ہے کہ وہ خدا کے فرما بردار اور وفادار ہے۔ دو باتیں، طرز زندگی، لائف سٹائل۔ ہم کہتے ہیں جی وہ لائف سٹائل بدل گیا جی، اور پھر کبھی کبھی ہم اپنے لائف سٹائل سے اس کی سٹینڈرڈ کو بڑھانا، معیار زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلح آپ لوگ اگر معیار زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنا معیار اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، پہلی بات تابعداری، لکھا یہاں پہ، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، سب سے پہلی بات فرما بردار رہیں، دوسری بات وفادار رہیں۔ پھر تو رہے فرما بردار رہیں اور وفادار رہیں، انہیں تھے تو دوسری چیز نہیں بولتے، کیا رہیں؟ فرما بردار۔ کتنے فرما بردار ہیں آپ سب لوگ؟ اپنے گھر میں نہیں ہیں، خاندان میں نہیں ہیں، چرچ میں، ادارے میں، کسی بھی جگہ دائر لاتے ہیں،
सारे ऐसे करते हैं, माने या ना माने, फर्माबरदार हैं, वफादार रहें। मैं और आप अगर आपके साथ ही वफादार नहीं हूं तो मैं तरक्की नहीं कर सकता, खानदान के साथ ही वफादार नहीं हूं तो तरक्की नहीं कर सकता, अपने अदारे के साथ वफादार नहीं हूं तो तरक्की नहीं कर सकता। लाइफ स्टाइल, मयार जिंदगी बुलंद करना है तो फर्माबरदार भी रहें और ऐद पास हो जाएंगे छेती पर तुझी नहीं होना। उतराई बात है अभी। नौजवान लड़के लड़कियां बेटे बेटियां सुन लें, अभी नया वाकया हुआ कराची में नर्स का, ठीक है, इसको 250 में सी लगा, सच्ची है बेचारी जैसे भी है, लेकिन जो बात और से पढ़े देखें। पहली बात, तेरे भाइयों में से, तेरे खानदान में से, बनी इसराइल में से नबी बर्पा करूंगा, उसकी सुनना। जो मैं आप नहीं सुनते उस वक्त के लोग भी नहीं सुनते थे। ये तेरी उस दरखास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन पूरब में की थी। पूरब का पहाड़, अब मैंने अपनी बेटी का नाम पूरब इसीलिए रखा था, सुनने जा। पूरब का पहाड़ जहां मूसा ने अपने खुदा के साथ गुफ्तगू की और उसकी आंखें देख नहीं सकता था खुदा का जलवा। सुनने वो बातें दोहराई गई हैं यहाँ पे। कौम ने खुद दरखास्त की कि हमें बादशाह भी दें, हमें सरबराह भी दें, पासबान भी दें। खुदा के कलाम में लिखा है, ये तेरी उस दरखास्त के मुताबिक हो जब तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन हुरब में की थी कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज फिर सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग ही का नजारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। इतना डर गया था मूसा। उसने फिर खुदा से दरखास्त की, तू कोई नबी बर्पा कर भाई, कोई नबी भेज, मैं नहीं ये काम कर सकता, मैं तो दोबारा तेरा वो जलवा भी नहीं देख सकता, वो आग नहीं देख सकता जो जिसमें से तू मुझे नजर आया। तू अपने लिए, इस कौम के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए, निजात के लिए, अरे खुदा तू को अपना बंदा भेज, मैं ये काम नहीं कर सकता। हम क्या कहते हैं, मैं तो ये भी कर सकता, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। सारे जितने ओहदे हैं ना, सारे अपने साथ लेके मैं कहता हूँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी, वो भी, फिर नबूवत भी करते हैं। सजा है इसके आगे, सुन ले जरा। सारा कुछ ना किया। मूसा इतना बड़ा शख्स कहता खुदा मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इन लोगों के लिए एक नबी भेज। और लिखा है मैं तो डरता हूं, ये नजारा देख ही नहीं सकता दोबारा, इसलिए डरता हूं कि मैं कहीं मर ना जाऊं। मैं और आप मरने से भी नहीं डरते, देना डरते। मेरे और आपके अंदर एक बात रूह है जिसको आप ही निकालेंगे, किसी दूसरे ने नहीं निकाला। किसी को गुफ्तगू ज्यादा करने की, किसी को चुगलियां करने की, किसी को इल्जाम लगाने की, किसी को खराबी पैदा करने की, किसी को गड़बड़ करने की, किसी को खुदा के लोगों को तकसीम करने की, किसी को चर्च को तोड़ने की। ये सारी बदरूहें अंदर होती हैं जिसकी वजह से ऐसा है। तो खुदा फिर ऐसे लोगों का घर ही डाल देता है, छत नहीं घर ढा देता है। लिखा खुदा के कलाम में, खुदा ने मुझसे कहा, मूसा कह रहा सुनने, और खुदा ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। ये जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं हमने बाहर से नहीं लिए। मेरी दुआ में भी आपने सुना होगा, जब कलाम से पहले मैं दुआ करता हूँ एक फिक्रा मैं अपने लिए कहता हूँ कि खुदा तू अपने खादिम के मुंह में अपना, ताकि मैं अपनी तरफ से ना कहता जाऊँ। मैं तो इंसान, मैं तो गलत बातें नहीं कर जाऊंगा, लेकिन जो कलाम तू मेरे मुंह में डालेगा वो लोगों के लिए बरकत का बायस बनेगा और वो कलाम बेतासीर नहीं लौटेगा। उसकी तासीर होगी, उसका असर होगा।
اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے ہاں وہ ٹھیک کہتے ہیں، ہاں موسیٰ میں تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ جو نہیں نہ سنتے حساب انہوں نے پھر دینا ہے۔ اور لکھا ہے جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ جو باتیں میں کہی ہیں وہ کرے، جو میں نے کہا ہے وہ کہے، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ آج کل کیا ہے، بڑیاں نبوتا ساڑھے مندے چ بڑیاں، کوڑ لکھ پچ بڑیاں، جھونا بات چ بڑیاں، ہر کلونی میں نبوتیں بڑی ہوتی ہیں۔ کون کرتا ہے؟ میرے جیسے انسان، میری کیا حیثیت؟ جو باتیں میں نے نہیں کہی وہ کہہ دیتے ہیں، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اس لیے موسیٰ کہہ رہا ہے کہ تو خدا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ہاں یہ تیرے لوگ، تیری کلیسیا بنی اسرائیل صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھیجوں گا، میں وہ نبی بھیجوں گا جس کی وہ سنیں، نہیں سنیں گے صاف لوں گا ان سے۔ جو غلط بات کرے گا، جو غلط تعلیم دے دے گا، جو غلط نبوت کر دے گا کہ فلاں چیز ہو جائے گی، میں یہ کروں گا وہ ہو جائے گا، ہوتی نہیں ہے۔ وہ پھر نام بڑا لے لیتے ہیں اس میں، کیونکہ یہ رشیدہ حمیدہ تو عام نام ہے نا۔ وہ کہتے تھے مجمع میں رشیدہ بھی بیٹھی ہے، حمیدہ بھی بیٹھی ہے، نسیم بھی بیٹھی ہے، شمیم بھی بیٹھی ہے، اس کو یہ پرابلم ہے۔ ہوتی تو ہے نا لوگوں کو، سب کو ہے، یہ جھوٹی نبوت ہے۔ نہ برا منانا میری باتوں کا، ان پہ گھر جا کے سوچنا، غور کرنا، دعا کرنا، تاکہ خدا آپ کو اور مجھے ایسی نبوت کرنے والے لوگوں سے بچائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خدا نے نہیں کہی اسے ہم کیوں کر پہچانیں، اے خدا ہمیں یہ عقل دے، دانش دے، ہم پہچان سکیں کہ کیا واقعی جو بات یہ بندہ کہہ رہا ہے، خدا کا خادم سنا رہا ہے، یہ تیرے کہنے پہ سنا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ یہ پہچان دے ہمیں، یہ جہاں لکھا ہوا ہے بائبل میں، آپ کی بائبل میں بھی یہ لکھا ہے۔ اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خدا نے نہیں کہی اسے ہم کیوں کر پہچانیں، کس طرح پہچانیں، تو پہچان یہ ہے کہ جب نبوت کرنے والا شخص خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں۔ جو باتیں وہ کہے نا وہ پوری نہ ہو تو سمجھے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بندہ۔ کچھ لوگوں کو، کئی لوگوں نے کہا اور دوائی چھڑ دو اینج ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بیچارہ مر رہا ہے، اس کو کینسر ہے، اس کو، چلے میں بتاتا نہیں ہوں، کوئی بھی بیماری ہے، دوائی کی ضرورت ہے اسے۔ وہ کہتا ہے میں دعا کر رہا ہوں، چھوڑ دے دوائی، خدا تجھے ٹھیک کر دے، ایسی ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی اس کے ٹیسٹ میں آیا ہوا ہے کہ وہ بیچارے کو کینسر ہے، اس کو بیماری ہے، یا اسے ٹھیک ہونے کے لیے دوائی کی ضرورت ہے، اسے سرجری کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت ہے، کھانے دے اسے دوائی۔ وہ کہتا ہے چھوڑ دے دوائی، خدا تجھے ایسی شفا دے گا۔ وہ بیچارہ 8-10 دن چھوڑ دیتا دوائی، اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مہینے بعد وہ مٹی کے اوپر کی بجائے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ غلط نبوت ہے، یہ غلط مشورہ ہے، یہ غلط تعلیم ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے جس میں میں آپ پھر ملوث ہو جاتا ہوں۔ پلیز خدا کے فرمانبردار رہے اور خدا کے وفادار رہے۔ خدا خود ہی آپ کو سرفرازی دے گا، عزت دے گا، درازی عمر دے گا۔ پھر آخری حصہ پڑھنے لگا، پہچان سننے۔ پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خدا کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس نبی نے، اس بندے نے، اس خادم نے، اس پاسٹر نے، اس بڑے شخص نے وہ بات
خود گستاخ بن کر کہی ہے تو اس سے خوف نہ کرنا. ہم ڈر جاتے ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ مشکل نہ ہو جائے پریشان. نہ ڈر اس سے, نہ خوف زدہ ہو, اس سے ڈر جو تیری حفاظت کرتا ہے, جو تجھے برکتیں دیتا ہے, جو تجھے زندگی دیتا ہے. دوسروں کی لڑنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ تو میرا بھیجا ہوا ہی نہیں ہے, میں نے تو اس کو یہ ذمہ داری دی نہیں ہے, کہا ہی نہیں ہے کہ یہ بات لوگوں سے کر کے دوائی نہ کھاؤ انجی ٹھیک ہو جاؤ. بیمار کے شخص کے لیے طبیب کا ہونا بائبل نے لکھا ہے. اور یہ خدا کے بندوں, خدا کے رکھو, پھر وہی میں کہنے لگا لوکا خدا کا بندہ رسول وہ طبیب تھا, خدا نے اسے حکمت دی تھی, وہ حکیم تھا. بھائی بلو کی کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, کئی لوگ چھپا پاتے ہیں ان سے. حکمت خدا کی طرف سے. ہاں ایسی چیز ہے جو دعا سے جاتی ہے مرکز کنجی والی بات. سیکٹری صاحب آج مجھے کہنا نہیں باہر جا کے بھائی صاحب تو یہ دعا وائی ٹائم لے لے, کوئی بات نہیں, چھٹی کا دینا یار. سن لیں, یسوع میرا رب کا شافی, نجات دہندہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو آئے لوگوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے, انہیں صحت و تندرستی کے لیے, انہیں تعلیم دینے کے لیے. جب وہ ایسی جگہ گیا, گلیل سے نکل کر کفرنہوم کی طرف گیا, لوگوں کو تعلیم دینے لگا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے. صحیح تعلیم سے لوگ حیران ہوتے ہیں, صحیح تعلیم سے لوگ برا بناتے ہیں. میری گانا نہ برا بنانا بھائی, یہ یسوع کی تعلیم کا بھی دیکھ رہے ہیں. صحیح تعلیم کا لوگوں نے برا بنایا, تعلیم کون دے رہا تھا؟ کیا بات ہے, یسوع مسیح تعلیم دے رہا, لوگ برا بنا رہے ہیں, حیران ہو رہے ہیں, کیونکہ سچی تعلیم تھی, کھری تعلیم تھی, اصلی تعلیم تھی. اور کیا لکھا, اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا. جو فقی لوگ تھے نا, وہ کہتے سن کہ اصلی صحیح ہیں, دوسرے غلط رہے, جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, دوسرے غیر نجات یافتہ ہے, ان کو کیا پتا ہے, ہم نجات یافتہ لوگ ہیں, ہم صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. تو یسوع مسیح کے بارے میں بھی یہی لوگوں نے کہا کہ جو فقی لوگ ہیں, جو فریسی لوگ ہیں, جو چودھری لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو تعلیم دیتے ہیں, جو اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں, وہ اس طرح تعلیم نہیں دیتے. کس طرح؟ صاحب اختیار کی طرح دلیری کے ساتھ یسوع کو تعلیم دے رہا تھا. لوگ سن رہے تھے, حیران ہو رہے تھے. اور پھر ایسے میں کیا ہوا, پھر فور اسی وقت ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو روح ہے یہ پاک اس وقت ہوتی ہے جب پاکیزہ کام کیے جائیں, جب اس پہ ایمان رکھا جائے. نہ رکھا جائے تو پھر خدا کے اندر کون, خدا کے لوگ جو اس پہ توکل کرتے ہیں ان کے اندر تو پاک روح ہوتی ہے, لیکن جو نہیں کرتے ان کے اندر پھر کیا ہو جاتا ہے, ناپاک ہی ہوگی نا. جس کے پاس پاک نہیں ہے اس کے پاس ناپاک روح ہے. وہ یوں کہہ کر چلایا, رویا, ڈر گیا, رونے لگا, چلانے لگا, آئی ناصری ہمیں تجھ سے کیا کام, ہمارا اور آپ کا کیا جوڑ ہے. بدروح کا, ناپاک روح کا اور پاک کا کیا جوڑ ہے, کیا رشتہ, کیا تعلق ہے. سن لیں, ہم رشتے بنا لیتے ہیں, غیر ہموار جوئے میں جت جاتے ہیں. یسوع ناصری ہمیں تجھ سے کیا کام, کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا. میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے, خدا کا قدوس. بدروہیں بھی پہچانتی ہیں, ناپاک لوگ بھی پہچانتے ہیں. آپ لوگوں کو پہچان کروانے کی کوشش نہ کریں, نہ بنے استاد ان کے, تاکہ آپ پہ کوئی مشکل نہ آئے. میں آپ سب نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ڈبوک نہیں بنانا چاہ رہا, بات کھری کریں, عقل سے کریں, طریقے سے کریں. کہتے ہیں نا لوگ جی سچی گل جڑی ہے جی وہ تو چپ جاتی ہے جی, سچی گل بڑی کڑوی ہوتی ہے. نہیں کڑوی ہوتی, میٹھی ہوتی ہے. سچی بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے, سچی بات کہنے کا سٹائل ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے. پھر سچی بات کبھی کڑوی نہیں ہوتی, سچی بات سچی ہی رہتی ہے لیکن اچھے طریقے سے رہتی ہے.
अगर सच्ची बात कड़वी लगती है तो आपके कहने का तरीका कड़वा है, आपका स्टाइल कड़वा है, आपका अंदाज कड़वा है। अगर आप मीठे अंदाज से अच्छे तरीके से बात करेंगे तो वो खरी बात, सच्ची बात मीठी ही लगेगी। यीशु ने उसे झड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। वो जो नापाक रूह थी वो उसको गलत काम करने के लिए एक साथ थी, वो फतूर डालने वाली थी, वो चर्च के अंदर, घर के अंदर, इबादत खाने के अंदर भी गड़बड़ करना चाहती थी। अच्छे भले लोग दुआ कर रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो, गीत गा रहे हो, कलाम सुन रहे हो, और वो आके शख्स जिसके अंदर नापाक रूह हो वो गड़बड़ करना शुरू कर दे, सबकी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है और फिर लोग खुदा के कलाम को नहीं सुनते। तमाशे की तरह भागते हैं लोग ना, तो जो ऐसा तमाशा करते हैं उनसे डरें, उनसे बचें, उनसे दूर रहें, किनारा करें। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़ कर बड़ी आवाज से चलाकर उसमें से निकल गई और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे, ये क्या है? ये तो नई तालीम है, सच्ची तालीम, असली तालीम, खरी तालीम, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूह को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है, वो उसका हुक्म मानती हैं। फिलफौर उसकी शोहरत गलील के उस तमाम नवाही में, हर जगह, हर इलाके में, हर गांव में, हर कस्बे में फैल गई कि उसके पास अख्तियार है। बदरूहों को, नापाक रूह को भी निकाल देता है, वो सरतफा बंदे को तब्दील कर देता है, उसे निजात बख्श देता है, उसे रिहाई बख्श देता है, उसे छुटकारा दे देता है, उसे सरफराजी दे देता है, उसे इज्जत दे देता है, उसके ऊपर को दराज कर देता है। आए मेरा इन बातों पर सोचें ताकि मेरा फरमाबरदार भी रहें और वफादार भी रहें। पहचान रखें, तमीज मुझे आपको हो, असली कौन है, नकली कौन है, सही कौन है, गलत कौन है। खुदा मुझे आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें, शुक्रगुजारी करें कलाम के लिए, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम को, मेरे कलाम को नहीं, अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा अजमत दे रखी है। खुदा करे कि ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगी, मेरे आपके घराने में, हमारे आपके मोहल्ले में, हमारी आपकी कलीसिया में दूसरों के लिए भी अजमत का सबब ठहरे। कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज में। इस मेरी मौका के लिए खास कर दुआ मांगते हैं खुदा तेरे बंदा के लिए, जिसके मुंह में तूने अपना कलाम डाला। वो कलाम जब हम तक पहुंचा तो खुदा उस कलाम से हमने जो बरकत पाई, खुदा उसमें कायम रहने का हमें शर्फ हासिल हो। खुदा बादल के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी हिफाजत गवानी की। बाकी इससे में खुदा तुम्हारा मेरे मददगार ना मांगते तेरे खैर बेटे यीशु मसीह का नाम में, आमीन। आयत का जो ज़बूरी कहते हैं, ठीक है, 90 बार कहते हैं। कौन सा ज़बूर है भाई? 90 बार कौन सा ज़बूर है? नो याद रखते, मेरी पता है तो है मेरी जान, खुदा दे विच रहती है और तेरा है मकान। सो तेरे उत्ते कभी भी ना आफत आवेगी, तबाही तेरे डेरे विच ना कभी जा। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्ते नु फरमान कि वो सब तेरी राह विच हों तेरे निगहबान।
اس کا تو بڑی خوشی کے ساتھ تیری خدمت کے لیے دیا گیا. دینے والوں کو برکت دے. ہم سب کو ہمارے گھرانوں سینٹ جان چرچ کی ساری کلیسیا کو دینے والا بنا, تاکہ ہم دیا کریں, تاکہ تو ہمیں برکتوں سے نوازتا رہے. یہ ہدیہ یہ روپیہ پیسہ تیرے جلال کو استعمال, ہمیں عقل دان و شرف ہے. دینے والوں کو روحانی جسمانی برکتوں سے مالا مال کر. خدا باپ بیٹے لوگ اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے. آئی سوائے 6-7 کا ہے. جیسے تو اپنے شاگردوں کے بیچ میں تھا ویسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو. حاضر ہو روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر. آئی سو اپنے رقص کے وسیلے سے ہم سب کو اس روٹی اور اس میٹ کی بھی تقدیس کر, تاکہ ہمارے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائے. کیونکہ تیرے وسیلے سے یسوع کریم میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے. خداوند تمہارے ساتھ ہو. اپنے دل آگے بالا پر لگاؤ. ہم اپنے خدا کا شکر کریں. یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں. آئے خدا مقدس باپ قادر مطلب رضی خدا, ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کی طرح شکر ادا کرتے ہیں. ملک پاکستان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ڈائسٹر پرائیویٹ کے لیے, بشپ آف پرائیویٹ کے لیے, سینٹ جان چرچ کے لیے, ساری کلیسیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس واسطے فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ تیری ستائش کرتے ہیں. قدوس قدوس سبوں نے اے خدا تعالیٰ تیرا ہی جلال عالم بالا پر ہوشن. واقعی قدوس, واقعی مبارک ہے تو آسمانی باپ, جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے اس لیے پر موت گوارا کرے. اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر شاہ کل جہان کی پوری قابل اور کافی قربانی نظر اور معاوضہ دیا. ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں. تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر, تو یزبن پر رحم کر, عاشق پر رحم کر, بنائی برکت پر رحم کر, بے ارنسٹ جان پر رحم کر, مسلم جیمز پر رحم کر, سارے بیماروں پر رحم کر, غمزدہ خاندانوں پر رحم کر, بے روزگار لوگوں پر رحم کر, بے اولاد لوگوں پر رحم کر, مسٹر ڈیوڈ انجم پر رحم کر, اجاز عنایت پر رحم کر, جو بیمار ہیں سب پر رحم کر, اس ملک کے اختیار والے لوگوں پر رحم کر, پوری کلیسیا پر رحم کر, اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر رہا ہوں تو میں ایسے ہی کرتا رہنا. جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا, لو کھاؤ, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے, میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا, شکر کر کے ان کو دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو, کیونکہ نہر کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بدیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. جس طرح ہمارے بولے جی خدا یسوع نے ہمیں حکم دیا, ہمیں سکھایا, آئے ہم سب مل کر کہیں, اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز روٹی آج میں اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں, اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہ قدرت جلا ہمیشہ تک دے رہی ہیں. آئے ہم خدا کی میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں, اے رحیم خدا ہم اپنی راستہ بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی ضرورت کرتے ہیں. ہم کچھ لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیرے میز پر سے کرتے ہیں چنے, لیکن تو وہ خداوت ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. اس لیے کہ خداوت کی بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ کے جسم اور اس کی نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں وہ ہمیں ہمیشہ بسے. وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے. اے خدا کے بندے, تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے
اے خدا کے بر یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے بر یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، آئے ہم بھی ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیں اور ایک دوسرے کے لیے خدا سے اطمینان مانگے اور کہیں خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو اطمینان عطا فرمائے۔ بڑی ترتیب کے ساتھ جو لوگ یہاں سے آتے ہیں پھر واپس اس طرف سے جائیں تاکہ مشکل نہ ہو۔ اسی طرح پہلے یہ حصہ آئے گا، پھر بعد میں یہ حصہ، پھر اوپر والے لوگ آئے گا۔ جبکہ ہم ایمان سے اسی کے بدن اور خون کے پاک ساکرمنٹ میں شریک ہوئے ہیں، تو آئے ہم سب مل کر شکر گزاری کی دعا کریں اور کہیں قادر خدا ہمارے آسمانی باپ تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند نے بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نائب میں قیمت بدن اور خون کے روحانی خوراک سے صحت کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے پائے ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم جان کے ہم شکر نہ بنے بلکہ اپنے ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور قابل مرضی سیکھیں اور اس عمل سے طرح تیری فرمانداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو تیرے اور القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ہم اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے اور قادر مطلق خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی برکت ہم سب پر، ہم سب کے تمام عزیز و کرم، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں، پیرامیڈیکل کے تمام لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ابد تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت